للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال لا أدوى ولا طيرة والشوم في سلاسل في المرأة والدار والدابة رواه البخاري. محترم سامعین، معزز خواتین، اسلام کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے معاشرے کی عقیدوں کی بڑی فکر کیا. عقیدے صرف غیر اللہ کی پرستش ہی نہیں ہے، عقیدوں میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں. عرب کا ایک ماحول تھا کہ وہ شگون لیا کرتے تھے. شگون کے معنی وہ فال لینا، فال لیا کرتے تھے. اچھا برا فال جو بھی ہوتا ان کو سمجھ میں آتا وہ فال لیا کرتے تھے. اسلام نے اس کو عقیدے کا درجہ دیا اور کہا کہ یہ فال لینا، بشگونی لینا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا فال لیتا ہے کسی سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفع اور نقصان کی طاقت ہے، جبکہ یہ طاقت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. فال کے معنی کسی چیز سے، کسی وقت سے، کسی آواز سے، کسی بھی چیز سے ہم جو کام کرنے جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کام کرنے سے رک جانا، یہ بدشگونی یا بدفالی کہلاتا ہے. عربی میں اس کو تیارہ کہتے ہیں. تیارتو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک. تیارتو شرک. اللہ کے نبی کھلے الفاظ میں، ایک حدیث میں 2 بار لفظ آیا، ایک حدیث میں 3 بار آیا کہ تیارہ بدشگونی لینا، بدفالی لینا یہ شرک کی عقیدہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس سے تنبیہ کی گئی، خبردار کیا گیا کہ ایسے عقیدے اپنے دلوں میں نہ پالیں. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں فال یا بدشگونی؟ نفع اور نقصان کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی اس آیت کریمہ میں بیان کرتا ہے وَيُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے اللہ نقصان کو روکے، اس کو نقصان کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس نقصان کو، اس بیڑی کو کوئی کھول نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے ساتھ خیر کا تو کوئی بھی اس خیر کو روک نہیں سکتا. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اسے دیتا ہے اور وہ غفور ہے، رحم کرنے والا ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ابن آدم پہلا اور آخر اس سارے کے سارے انسان مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو لائق تو ان کی قدرت نہیں ہے نفع پہنچانے کی. اگر سارے انس اور جن پورے مل کر کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس لیے ہم اور آپ ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ توحید جس طرح ہم غیر اللہ کے سامنے جھکنے کو شرک سمجھتے ہیں، یہ بدشگونی بدفعلی کو بھی
شرک سمجھ کر اس سے توبہ کریں، اس سے چھٹکارا پائیں۔ ایک موٹی مثال دیکھیے، بٹفالی کسے کہتے ہیں، عجیب لوگ آدمی ہیں کہ عرب کیا کرتے ہیں، سفر کے لیے نکلنے سے پہلے، تجارتی سفر ہے کسی بھی قسم کا، پرندے کو اڑاتے ہیں۔ اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتے کہ منافع ہے، یہ سفر کامیاب ہے۔ اگر پرندہ بائیں طرف جاتا تو وہ سفر کینسل کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس سفر میں مجھے گھاٹا ہے، اس لیے اس سے رک جاتے تھے۔ اب ہمارے بھارت میں ایک عام مثال ہے کہ عورت کی بائیں آنکھ بڑھتی ہے، بڑھاتی ہے تو نیک شگن لیتے ہیں، کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ وہی بائیں آنکھ مرد کی بڑھاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے۔ عجیب، آنکھ انسان کی دونوں بائیں آنکھیں، مرد کی بڑھاتا ہے تو نقصان، عورت کی بڑھاتی ہے تو فائدہ۔ یہ کیسی دماغی اپج ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں تو خود پر ہنسی آتی ہے کہ انسان کتنے عجیب عجیب عقیدوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اچھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ادوا ولا تیرتا ولا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور کوئی بدلہ نہیں لیتا، اور کوئی ہام نہیں ہے، ولا سفر، ایک حدیث میں فرمایا کوئی سفر کا نہیں ہے۔ یہ تین باتیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لا ادوا کا مطلب بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری یہ متعدی ہے، لگنے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے لا ادوا، بیماری پھیلتی نہیں ہے، وہ کنجکٹ نہیں ہوتی، تو ہم دیکھتے ہیں اس صحابی نے کہا کہ ایک مندہ ہے، ایک ریوڑ ہے، اچھے صحت مند جانور ہے، اونٹ ہے، اس میں ہم کسی بیمار جانور کو جسے کھجلی لگی ہے، خارش کا جانور ہے، اس کو چھوڑتے ہیں تو سارے ریوڑ کو کھجلی لگ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریکٹیکل سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی؟ کہا اللہ نے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے ہی یہ سارے ریوڑ کو بیماری پھیل سکتی ہے، ورنہ اس اونٹ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیماری پھیلائے۔ ولا ادوا ولا تیرتا، تیرتا کا مطلب ہے بشگونی لینا، پرندہ اڑا دائیں طرف جاتا ہے تو فائدہ، بائیں طرف جاتا ہے تو نقصان، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تیسرا ولا ہم، ہم کا مطلب ان لوگوں کا دماغ عربوں کا تھا، جیسے آج غیر مسلموں میں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی خونی کا مقتول ہے اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو اس کے وہ کیا ہے الو کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ گھر والوں کو انتقام لینے پر ابھارتا رہتا ہے۔ آپ نے کہا یہ غلط عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدوں کے خلاف ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو جس بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، تیرا بشگونی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولیکن احب الفال، آپ نے فرمایا میں فال کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا فال کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کسی نے دیکھا واہ بہت اچھا کام ہے بھی ماشاءاللہ، کام شروع کرو اللہ برکت دے گا، یہ فال۔ کسی نے آپ کی صلاحیت کی تعریف کی تو وہ کام آپ کنٹینیو کرنا، یہ نیک فال ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹوک دے تو اس کام کو چھوڑنا نیک فال ہے، نیک فال نہیں بلکہ بد عقیدگی ہے۔
اگر کوئی آدمی آپ کو ٹوکتا ہے تو اس ٹوکنے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنا کام، تو یہی بدشگونی ہے۔ لہذا اسلام میں ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا خیال رکھیں، فعل نیک لینے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے قصے بیان کیا ہے، عبرت کے قصے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت رکھا ہے۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ فرعون کے لوگ، فرعونی، جب کبھی ان کو کوئی اچھی چیز ملتی، خوشحالی ملتی، خوشیاں ملتے، تجارت میں فائدہ ہوتا، ان کے کاموں میں برکت ہوتی، تو فوراً جھٹ سے کہتے یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ جب ان کو نقصان ہوتا، کوئی گھاٹا ہوتا، کوئی کام نہیں بڑھتا، قحط سالی آتی، فصلیں سوکھ جاتی، جھٹ سے کہتے یہ موسیٰ اور ان کے فالوورز کی مسلم کی وجہ سے اس سب کو ہو رہا ہے۔ دیکھیے انسان کتنا مفاد پرست ہے، فائدہ ہوتا ہے تو اپنا حق کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو دوسرے پر اس کا الزام لگتا ہے، جبکہ اسلام نقصان اور گھاٹے کے موقع پر اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، کہاں غلطی ہے اس غلطی کو ریکٹیفائی کریں، توبہ کریں اور اثر نو کام شروع کریں، نہ کہ دوسروں پر الزام دیں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں دیکھیں، انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنا منکم عذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی میں دو نبیوں کو ایک کے بعد دو نبیوں کو بھیجا، لوگ بات نہیں مانے۔ ایک تیسرے آدمی نیک آدمی تھے، ان کا نام حبیب نجار کے تفسیر کرتے ہیں، جو بھی وہ نام سے ان کو بیچتے ہیں۔ تیسرے آدمی بھی گئے، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بار بار سمجھایا، دیکھو رسولوں کی اتباع کرو، رسول جو کہتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ لوگوں نے دھمکی دی، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم یہ نصیحت نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو ختم کر دیں گے۔ ویسا ہی ظالموں نے تیسرے رسول کو یا نیک آدمی کو شہید کر دیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بتایا تو وہ کہتے ہیں آج کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اللہ کتنا بڑا مجھے بتلا دیا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، انسان منحوس نہیں ہوتا بلکہ انسان خیر مجسم ہوتا ہے۔ ایک بات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر جیسے میں حدیث پڑھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ نے فرمایا لا ادوا ولا طیرتا والشوق فی ثلاث، سوم کے معنی بدشگونی، بے برکتی تین چیزوں میں ہے، تین چیزوں میں بے برکتی پائی جاتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث کے پورے بات صحیح کہتے ہیں کہ تین چیزوں میں بے برکتی ہے، المرأة والدار والدابة۔ مرأة عورت میں کیا بے برکتی ہے، عورت میں کیا حسن پائی جاتی ہے، عورت سیرت سے اچھی نہیں ہے، شوہر کو جواب دیتی ہے، شوہر کو اطاعت نہیں کرتی، زبان دراز ہے، تو یہ عورت کیا ہے، بدشگونی کی ہے، نحوست ہے اس عورت کے اندر، کیونکہ یہ عورت کے آداب کو نہیں جانتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورت کا بانجھ پن بھی شعور میں، یہ بانجھ پن ہم نہیں مانتے، کیونکہ آج ہم نے سنا سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جس
سے نوازتا ہے. کسی کو بیٹے دیتا ہے، بیٹے ہی بیٹے، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی کو جب ذکرانہ مہینہ سے بیٹی بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے. وہ یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے، اولاد سے محروم کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کو کیا ہے بچوں کو نہیں لینا، نبوست کہنا یہ غلط ہے. یہ اللہ کی تقسیم میں ہم کلام کرنے والے کو اللہ دیکھیے بعض جوڑے صحت مند رہتے ہیں، دونوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے، واہ کیا خوبصورت جوڑا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا صحت مند. لیکن اولاد سے محروم ہے وہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے اولاد دینا. آدمی کتنا بھی طاقتور ہو جائے. ابھی اس میں سبا سورہ سبا میں نہیں سورہ سبا کل پڑھے تھے ہم. حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ تھے. جیسا میں اس سے پہلے ذکر کیا ہوں، ان کے پاس گھوڑے تھے خوبصورت صحت مند اور تیز رفتار گھوڑے، ہوا سے باتیں کرنے والے. ایک بار ان کو کیا ہوا، ان کو پسند آئے گھوڑے، وقت گزر گیا، نماز ہو گئی تو غصہ آیا، سب کو ختم کر دیے. پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج میری جتنی بیویاں ہیں ان سب سے میں ملوں گا، سب سے بچے ہوں گے. یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز شاید ناپسند، سب سے ملی ہے لیکن کسی کو بچہ نہیں ہوا. ایک بچہ ہوا ایک عورت سے، وہ بھی ناقص پیدا ہوا. تو مطلب کیا ہے، ہم کسی پانچ عورت کو، بچے نہیں والی عورت کو، میں بتاؤں عورت کا کیا فرق ہے؟ مرد بنا رہے گا ناقص، یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ پوری نبوت مرد کا عورت کو کیوں بنا ہے؟ مرد بنا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے اندر رسپانس نہیں ہے تو انہیں عورت کیا کر سکتی ہے؟ لہذا یہ بچے نہیں والی کو منحوس سمجھنا یہ بد عقیدگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو مداخلت ہے. توبہ کیجیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بتائیں عورتیں جو زبان دراز ہیں، یہ جھٹ سے جواب دیتے ہیں شوہروں کو، جو برداشت نہیں کر سکتی، جن کے اندر اخلاق نہیں ہے، یہ منحوس عورت ہے. چاہے وہ کتنی خوبصورت لگے، چاہے وہ کتنی مالدار ہو، چاہے کتنی غریب ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ عورت ہے منحوس. اس سے کسی قسم کی برکت کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عورت سراپا اطاعت، فرما برداری، اور اس کا شعار ہے عورت کا کہ پردے میں رہ کر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت ہے. وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وہ عورت جو انتقال کر جاتی ہے، مائی بہنیں یہ حدیث پلوں میں باندھ کر رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جو انتقال کر جاتی ہے، انتقال کے موقع پر اس کا شوہر اس سے خوش ہے، راضی ہے. اللہ اور اس عورت کو توفیق دیتا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے. جب مر جاتی ہے تو اس کے لیے جنت کے 7 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے چاہے وہ عورت چاہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں جیسا بھی اسے شوہر ملا تھا اسے برقرار کیا، اس نے اپنے شوہر کو خوش کیا، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اللہ کی بھی ذمہ داری، نماز روزہ یہ جو اس کے اوپر فرض تھے اس کی بھی ذمہ داری سنبھالتی تھی، اپنی دنیا کی ذمہ داری کو سنبھالتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دروازے اس کے لیے کھول. یہاں ایک بات یاد رکھیں، توحید ضروری ہے. موحدین کو جنت ملتی ہے، مشرک جنت کی بکواس نہیں سن سکتا، مشرک کو باس بھی نہیں آئے گی جنت کی. اس لیے عقیدے اچھے رہ کر اخلاق اچھے ہو جائیں آپ ان کے لیے. جنت ان کے لیے بہت سستی ہے، بے حد سستی جنت عورت کے لیے. مہنگی ہے بولے تو ہمارے لیے ہے. کمانا حلال، لانا حلال، پرورش حلال، ہر چیز کو بھوک بجا کر گھر کو لانا بہت مہنگی چیز ہے. اس لیے عورتیں جنت بہت آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں بنسبت اور مردوں کے. اور پھر آپ نے فرمایا دار میں نحوست کیا ہے، گھر میں کیا نحوست ہوتی ہوئی،
گھر تنگ ہے بچے زیادہ ہیں، گھر تاریخ ہے بچے زیادہ ہیں، یا گھر کے اندر کیا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، یا گھر مسجد سے دور ہے، یا اس میں اذان سنائی نہیں دیتی، دین کی بات نہیں ہوتی اس گھر کے اندر، تو وہ گھر منحوس ہے۔ اس گھر کے جیسے وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، آپ بول رہے ہیں قبرستان مسجد میں نماز پڑھتے نہ، ارے مسجد میں قبرستان میں کہاں پڑھتے ہیں؟ خالی جنازہ پڑھتے ہیں وہاں پر۔ اس نماز کسے کہتے ہیں؟ قیام، رکوع، سجدہ، یہ تینوں کا مجمع نماز ہے۔ وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ جنازہ سامنے رکھ کر صرف قیام کرتے ہیں اور دعا تینوں رکعت تسبیحات میں تینوں تکبیرات میں دعائیں پڑھتے ہیں مرحوم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہے۔ کل بچہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے کون سی نماز زیادہ افضل ہے مسجد کی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے بندے میرے گھر اور مسجد میں کتنا فاصلہ ہے، میں چاہوں تو پوری نماز مسجد میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں گھر میں پڑھتا ہوں نوافل، تاکہ تنہائی کی نماز میں لذت حاصل کروں۔ لہذا نوجوانوں گھر میں 2-4 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ یہ کیوں؟ یہ عملی تربیت ہے۔ حدیث اسماعیل کی تعریف کرتا ہے قرآن مجید سورہ مریم میں، کیوں کرتا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ حکم دینے سے پہلے ہم خود عامل بنے، ہم خود نماز کی پابندی کریں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری حرکتوں کو دیکھ کر بعض نماز سیکھتے ہیں، گھروں سے لیڈیز گھروں سے نماز بچے سیکھ کر آتے ہیں۔ یہ ہماری عورتوں کی، یہ ہمارے گھروں کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا دابہ سواری جو سواری وقت پر ساتھ نہیں دیتی، وہ سواری جو وقت پر انسان کو پریشان کرتی ہے، وہ سواری منحوس ہے، اس کو بدل دینا چاہیے۔ کیونکہ کام پر سواری کام نہ آئے، خراب ہوتی رہے تو اس سواری کو لے کر کیا کریں گے؟ اپنا کار کو اس کو تشریح کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دابہ کیا تھا؟ گھوڑا تھا، اونٹ تھے۔ جنگ کے موقع پر بیمار پڑ جاتے یا جنگ میں ساتھ نہیں دیتے تو یہ منحوس تھے یہ سواریاں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحوست ہو سکتی ہے تو دین میں، ورنہ کسی چیز میں نحوست نہیں پائی جاتی، نہ وقت میں، نہ جگہ میں، نہ انسان میں، نہ کسی آواز میں۔ آواز میں نحوست کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ الو اگر کسی گھر پر بیٹھ کر پکارتا، الو کسی گھر پر بیٹھ کر آواز دیتا، بیچارے کی آواز اس کی عادت ہے، بیٹھ کر رات کو پکارنا، دن بھر سوتے رہتا ہے، رات کو پکارنا اس کی عادت ہے۔ کسی گھر پر بیٹھ کر پکارتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں جنازہ ہونے والا ہے یا کہیں سے بری خبر آنے والی ہے۔ یہ سب بدشگونی، یہ سب بدشگونی۔ کوا آ کر بیٹھا، کوا بیچارہ پیاسا، ایسا موسم ہے، ہم لوگ خود پریشان ہیں کہ کیا ہے، پانی پینے والے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والے سب کے سب پریشان ہیں۔ اب بیچارہ کوا مارے پھرنا اس کی عادت، کسی کے گھر پر بیٹھ کر چلانے لگتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج رشتے دار آنے والے، آج رشتے دار آنے والے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی کی بولی، کسی کی آواز، کسی کی شخصیت، اس سے شعور لینا، سے فال لینا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک ولکن اللہ یصلبہ بالتوکل۔ ابو داؤد دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ختم کرتا ہے اگر اس کی ذات پر توکل رکھیں۔ توکل سب سے اہم چیز ہے۔ دیکھیں تب اسلامی عقیدے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی کے اندر غلط قسم کے عقیدے پرورش پاتے ہیں۔
اس لیے کہا جاتا ہے انظروا ممن تعلمون، دیکھو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو علم کس سے حاصل کر رہے ہو، اس پر غور کرو۔ علم اگر ہم کسی موحد عالم سے حاصل کرتے ہیں تو عقیدے اچھے ہوں گے، اگر ہم گہرے علماء سے علم حاصل کریں گے تو عقیدے میں جھول رہے گا۔ اس لیے بچوں کو تعلیم دو، اچھے علماء کے پاس بٹھاؤ تاکہ ان کے عقیدے اچھے ہوں۔ دنیا کم ملے لیکن عقیدے کم ملے تو عقیدے اچھے نہیں ہو تو پھر آخرت تباہی کی طرف جاتی ہے۔ بچوں کا دوست نہیں ہوتا، اس میں یاد رکھیے، بچے معصوم ہیں، یہ بچے میرے اور آپ کے قیامت کے دن دامن پکڑ کر پوچھیں گے ابا دادا ہماری تربیت آپ نے کیوں ایسی کی، کیوں ہم کو توحید کا سبق نہیں سکھائے تھے۔ چار پیسوں کے لیے دوسروں کے پاس بھیج کر بچوں کے عقیدہ کو نہیں بگڑنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدشگونی کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 2، بدشگونی کے تعلق سے یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، یہ پرندوں پر، چپلک پر، گڈو پر، کوے پر عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس سے یقین ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے ٹوکا کسی کو کام کرنے سے، لیکن اس نے آپ کے ٹوکنے کی کیئر نہیں کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اپنا کام مکمل کیا، تو سمجھیے کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ بدشگونی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کر لیتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یاد رکھیے وسوسے کا لقمان حکیم کے پاس بھی وہم کا کوئی علاج نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید کا احسان مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید میں 2 سورتیں دیا ہے جو ہمارے وسوسوں کو، ہمارے شکوک کو، ہمارے شبہات کو ختم کرتا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، کیا پیاری صورتیں ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہ صورتیں پڑھ کر نکلیے، 36 نہ پوچھیں گے کہاں جا رہی، کیا کر رہی، کچھ بھی فرق پڑنے کا نہیں ہے، کیونکہ ہم سورہ فلق اور ناس پڑھ کر جا رہے ہیں۔ یہ صورتیں انسان کے جادو کے اثر سے بچاتی ہیں۔ یہ آیات ہے، یہ صورتوں کا شان نزول آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک یادہ کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جادو کا اثر ہوا۔ آپ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کھا لیے جبکہ کھائے نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو ایسا دنیا کے معاملے میں، صرف دنیاوی معاملے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے وہ کام کیا جبکہ کام نہیں کیے رہتے تھے۔ تو یہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا کون سا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ محمد ہے، یہ رسول نہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اچھا جادو کا اثر ہوا ہے ان کو، کہاں ہے وہ، اس پر بہت کیسا کریں؟ کہتے ہیں کہ ان کے بالوں میں گانٹھ ڈال کر وہ فلاں کنویں میں رکھتی ہے، ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے وہ بال ہے۔ اگر وہ تو پوچھتا ہے فرشتہ اس کو کیسے قتل کیا جانا چاہیے؟ کہتا ہے کہ یہ اس کو نکال کر یہ فلق اور ناس ایک آیت پڑھ کر ایک گھنٹی کھولتے جائیں تو یہ صاحب اچھے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں، یہ خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے جس کنویں کا ایڈریس بتائے تھے فرشتے، وہ خواب میں فرشتے اس کنویں کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس کو اتارا، اس میں کہا علی نے پانی بہت کالا کر دیا تھا، آپ کے نیچے جاؤ، دیکھو ایک پتھر ہے، کہا ہاں پتھر ہے، اس کے نیچے بال ہے، ہاں لے آؤ بابا ہے، تو لے آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس کی 11 آیتیں پڑھ کر وہ کھولتے گئے، 11 گھنٹیاں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار ہو گئے۔ یہ دراصل ایک یہودی نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاقو کیا تھا۔ اس لیے ہمیشہ اسلام کی تہذیب ہے کہ وسوسے آنے کا علاج ایک تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے کاروباری آدمی، ذمہ دار آدمی کہیں بھی جا رہے ہیں تو فلق اور ناس پڑھ کر جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کی نظر سے بھی بچیں اور لوگوں کے ٹکڑے سے بھی بچیں۔ اسی طرح ہم کو معلوم ہے کہ نقصانات بدشگونی کے دنیا میں نہیں آخرت کے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے بدشگونی کو حرام قرار دیا، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا بدشگونی کو، کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ بدشگونی میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے وہ ذہنی سکون اس کا کھو دیتا ہے، ہمیشہ ہر کسی کو دیکھے گا انہیں کرا رہے گا، انہیں کیا رہے گا، انہیں کیا رہے گا، یہ وہم اور گمان کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے آدمی کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا اہم علاج کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم علاج تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ومولانا، کیا پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بندے کیا کہتے ہیں؟ لن یصیبنا، ہم کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی، الا ما كتب اللہ لنا، ہاں وہ ضرور آ کر رہے گی جو ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ مولانا۔ لیکن پھر بھی ہم اپنے آقا اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ ارکان ایمان پڑھ چکے ہیں۔ ارکان ایمان میں کیا ہے؟ 6 ارکان ایمان کے، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس بات کا ایمان رکھنا کہ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو کیا کہا؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاؤں کو، ہماری تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ دعائیں اچھی کیجیے، پیاری پیاری، بڑی بڑی تضرع کے ساتھ، آنسو کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو اندر نحوست نہیں ہے، ہاں بے نمازی ہے تو منحوس ہے، بے نمازی ہونا نحوست ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ اسے نیک توفیق دے۔ تو ہم کو چاہیے کہ تقدیر پر ایمان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ دیکھیے بدشگونی سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی اللہ کے بارے میں غلط سوچنے لگتا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرتا نا، میں کیا کرا لگا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرتا نا۔ یہ آپ کی تقدیر کا انکار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کما کوئی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، منافقین اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمیشہ برا گمان کرتے ہیں، لہذا نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بدشگونی سے، بدفعلی سے انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اس چیز کو روکا ہے۔ پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے ان مصیبتوں میں؟ ایسا اگر سرکمسٹنسز آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیے، میں بولا نہ بیوہ میں نحوست ہے، نہ بے بچے والی میں نحوست ہے، نہ کسی چیز میں نحوست ہے۔ ہاں ہم کوئی کام کرنے سے پہلے، مثلا میں ایک حضرت میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ٹیوٹر پڑھنے کے لیے ٹیوشن کی جگہ سٹی سے باہر شروع کیا میں ٹیوشن دینا۔ میں اردو کا ٹیوشن دینے تمل علاقے میں شروع کیا تو کیا میرا ٹیوشن چلے گا؟ ظاہر کوئی نہیں آئے گا۔ ایسا مجھے غلط جگہ کام شروع کر نحوست ہے بولے تو کیسا ہوگا؟ آدمی پلان کے ساتھ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کیا صحیح ہے، کیا یہ وقت صحیح ہے؟ صحیح وقت کا مطلب میں کرنے کا، مثلا ایک آدمی جوس کی دکان کھولتا ہے موسم سرما میں، ونٹر میں جوس کی دکان کہاں چلے گی؟ چلتی نہیں چلے گی، وہ میں سب پیے گا جوس نہیں پیے گا۔ ہاں اب کھولیے
سمر میں کھولئے، آپ کی دکان چلے گی. غیر غلط وقت پر کوئی کام شروع کرنا اور پھر اس کو شگوری لینا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے پلاننگ کرو، تدبیر کرو، پھر اس کے بعد کو وہ حدیث یاد رکھو. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت ہے، ایک وقت آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے لپک کر چلا گیا. سب آدمی اپنے اپنے کام اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. ایک آدمی اپنی اونٹنی کو اترے، اس کے بعد باندھے، اس کے بعد آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر بڑی اچھی خوبیاں میں نے دیکھی. سب کو دیکھا میں کہ وہ چھوڑ کر آ گئے، تم نے اپنا کام پورے سلیقے سے کیا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. سلیقے سے کوئی بھی کام کرے. اگر ہم سلیقہ چھوڑ کر کام کرتے ہیں تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیشہ ایک تو بلا میں فلق اور ناس پڑھتے رہے. دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم الوکیل، یہ دعا کثرت سے پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. نعم الوکیل، وہی میرا بہترین کارساز ہے. کارساز کون ہے؟ میرا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دیواروں پر لکھ کر لگا دیتے ہیں، گھر کے اوپر، اس کے اوپر پڑھنے کی دعائیں نہیں سو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وظیفہ بنائیں، پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیسی برکت آتی ہے. دوسری دعا اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک العلی العظیم. یہ دعا ہے، اس میں ہے کہ اللہ تو ہی اچھائی لاتا ہے. اللہ تیرے حکم سے ہی مجھے اچھائی حاصل ہوتی ہے، تیرے حکم سے یہ برائی جاتی ہے. یا اللہ کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ دعا ہے. تیسری دعا ہے اللہم لا تیرا، اللہ کوئی بدشکری نہیں ہے، میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے کام کر رہا ہوں. لہذا عقیدے اچھے رکھیے، عقیدے ہمارے اور آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر ہوں تو جنت کے مستحق بنتے ہیں. یہ معمولی چیز، روزمرہ کی چیزیں، کوا پکا رہا ہے، بلی آڑا آ گئی، کسی نے پوچھ لیا، بیوہ آرس کو بولنے پلانا، یہ سب چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پل رہی ہیں، اس کو ہم پانی دے کر، ہاتھ ڈال کر اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بد عقیدگی سے بچائے، بدشگونی لینے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے آمدنی میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو خیر و برکت عطا فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما. یا اللہ تیرے حکم سے معاملات ہوتے ہیں، ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما. بیماروں کو صحت عطا کر، مرحومین کی بخشش فرما. سخت دھوپ پڑ رہی ہے، پرندے چرندے سب پریشان ہیں. اللہ ہم تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں. اللہ اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحمی بلدک المجید. اللہ اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحمی بلدک المجید. اللہ اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحمی بلدک المجید. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. آمین یا ذا الجلال والاکرام. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.